بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جون آ چکا ہے اور اسی مہینے کی کسی تاریخ کو ہمارا بجٹ اناؤنس ہوگا، جو تقریباً 6 سے 7 یا 8 ٹریلین کے قریب ہوگا، اور اس میں ہمارا ریونیو جو سیٹ ہو رہا ہے وہ 5 سے 6 ٹریلین کے قریب ابھی جو بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ سب جو ہو رہا ہے یہ عمران خان کے تیسرے وزیر خزانہ یعنی جو شوکت ترین صاحب آئے ہیں ان کے دور میں ہو رہا ہے، اور انہوں نے کچھ اچھی انڈیکیشنز بھی دی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو اس طریقے سے اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جی ڈی پی کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، انفلیشن کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ان باتوں کا فائدہ یہی چیزیں عوام، لیکن کیا اس کا ریٹرن، کیا اس کا آؤٹ کم عام آدمی تک پہنچے گا، یہ ذرا بہت مشکل سی بات ہے، اور اس کا جواب دینا شاید شوکت ترین صاحب کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ یہاں ہمیں اس موقع پر ایک رائٹر جو ہیں کرسٹوفر مارلو یاد آتے ہیں، جو 1593 میں جنہوں نے اپنی کتابیں لکھیں، اور لیکن انگریزی ادب کے حوالے سے انہوں نے جو سب سے بہترین بات کی، جو اپنے کتابوں کے اندر ان کا ریفلیکشن ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ یا اپنے جو دعوے ہیں ان کو ایک حد سے آگے نہ جانے دیں جو ناممکن ہوں، کیونکہ وہ ممکن ہو ہی نہیں سکتے، اور اس لیے آپ اسی کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ سارے کام کریں تو تبھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کرسٹوفر مارلو کی یہ جو کتابیں ہیں اور ڈرامے ہیں یہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھائے جانے چاہیے۔ اچھا، اب ہم دوسری طرف آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ سندھ اور پنجاب میں پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، اور خود سندھ کے اندر بھی ایک حصہ پانی رکھتا ہے اور ایک حصہ پانی نہیں رکھتا۔ اب اس میں ارسا جو ہے، جو کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے، اس کا بھی رول متنازع سے نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جھگڑا جو ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان میں، جب سے کالا باغ ڈیم کو ختم کیا گیا، اور اسی وجہ سے ختم کیا گیا کہ سندھ اور خیبر پختونخوا کا اس پر اتفاق نہیں تھا۔ بہرحال اب یہ ہے کہ یہ پانی کا مسئلہ جو ہے یہ کیونکہ ویسے ہی پوری دنیا میں پانی کم ہو رہا ہے، اور جو پاکستان ہے اس میں 25 سے 35% چانسز ہیں کہ پانی کم ہو۔ دریاؤں پر انڈیا جو ہے وہ اپنے ڈیم بنا رہا ہے اور اپنے علاقے سیراب کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس کا پاکستان کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں ہے، اور اب یہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے حکومت کیا کرتی ہے، یہ ذرا مشکل سا سوال ہے۔ بہرحال ایک اور مسئلہ جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے ڈاکوؤں کا راج، یعنی اس وقت ہمیں سندھ میں کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی، ڈاکو ہی ڈاکو اوپر بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس ایسا اسلحہ ہے کہ جو میرے خیال ہے سب سے چین یعنی جو ایڈوانسڈ ان کا ایمونیشن ہے، رشیا کا ایڈوانسڈ ایمونیشن ہے، ایون طیارے گرانے کی گنیں بھی ان کے پاس ہیں، اور وہ مختلف جنگلوں میں یعنی جو ہمارا رورل ایریا ہے سندھ کا، ان پر ان کی مکمل حکومت ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار، یہ سب ان کے پیدا کردہ ہیں۔ اب یہ پیپل پارٹی میں بلاول کو آپ ٹھیک ہے بٹھا دیں سامنے، لیکن دراصل حکومت جو ہے وہ ہماری یہاں پر وڈیروں کے ہاتھ میں ہے، جن کے ہاتھوں یہاں کی نہ عورتیں محفوظ ہیں اور نہ عام بندے۔ اور یہ ڈاکو جو ہیں یہ اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ یہ جناب پولیس کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے، اور پولیس جو ہے ان کے آگے بے بس ہے کہ انہوں نے بہت سارے پولیس والوں کو مارا، پولیس والوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ انہوں نے بیکار کیں، اور
پھر یہ ہے کہ یہ دراصل جو سارے لوگ ایکٹیو ہیں یہ کوہ سلیمان کے ارد گرد، جس میں ایک طرف بلوچستان ٹچ کرتا ہے، ایک طرف پنجاب ٹچ کرتا ہے، ایک طرف سندھ ٹچ کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کبھی وہ ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں، کبھی بلوچستان کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں، کبھی سندھ کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن موسٹلی ان کا ایریا جو ہے وہ سندھی ہے۔ اب ہم بجٹ کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہمیں عمران خان کا بیان یہ سامنے جو بھی حال ہی میں آیا ہے کہ حکومت جو ہے مشکل سے نکل گئی ہے اور اب یہ اپنا کنسولیڈیشن کی طرف چلی جا رہی ہے۔ اور یعنی ویسے تو عمران خان کو یقین ہے کہ اس کے پہلے 100 دن میں ہی حکومت مصیبت سے نکل گئی تھی، اور پھر اگلے 100 دنوں میں انہوں نے اس کو کنسولیڈیٹ کیا، اور اب یہ جو 100 دن گزر رہے ہیں اس میں اب یہ مزید کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، گروتھ ریٹ، اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ گروتھ ریٹ جو منفی میں تھا وہ ایک دم سے 4% کیسے ہو گیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ گیا ہے، اور وہ الادین کا چراغ کے ذریعے گروتھ ریٹ کو انہوں نے -4 پہ کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہیں ان کے بجٹ میں 80% کمی کی جا رہی ہے، اور افراط زر جو پہلے 80% کم ہو گیا تھا وہ اب یعنی اس وقت یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ الادین کا چراغ کدھر تھا۔ اچھا، شہر لاہور جو ہے اس کا ترقیاتی بجٹ 2/3 کم کیا جا رہا ہے، اب صرف 21 ارب کی بجائے 7 ارب خرچ ہوں گے۔ اچھا، ترقی کو لاہور کو ترقی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ 7 ارب سے بھی یہ سارے کام الادین کے چراغ کے ذریعے عمران خان ادا کر دیں گے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو گندم کی بمپر پیداوار کے لیے کا جشن ہم نے منایا کہ اس سال ہماری گندم بہت پیدا کی ہے، اس کے باوجود ہم نے 30 لاکھ ٹن گندم درآمد بھی کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اچھا، اب فلور ملز نے جو تھیلا 80 روپے کا مہنگا کر کے ان کو تو بہت خوشی ملی ہے، لیکن اور اس سے ملک کو بہت زیادہ معاشی استحکام مل چکا ہے۔ یہ عمران خان کہ اگر ان تمام بیانات کو دیکھا جائے، اچھا، اسی طرح ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 32.5% کمی ہو گئی ہے۔ اگر وہ باقی بھی کم ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو اسد عمر صاحب نے کہا کہ فی کس آمدنی ہماری جو $1300 تھی وہ بڑھ کر 15% ہو گئی ہے، لیکن وہ کاغذات میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال حکومت جو ہے یہ جو فی کس آمدنی تھی یہ $1652 فی کس تھی، جو اب کم ہو کر $1100 ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں بجلی مہنگی نہیں کی جائے گی، لیکن اور اسی طرح پہلے کہا ہے کہ یہ ڈالر جو ہے یہ مستحکم ہو رہا ہے، اب 108 سے اٹھا کر کے اس کو 150 پہ پہلے ہی پہنچا دیا گیا، تو اب تو سستا اس نے مستحکم ہونا ہی ہے۔ اور اسی طرح بجلی جو ہے یہ 28 روپے کی پہلے ہی بڑھ گئی ہے، تو اب اس میں استحکام تو لانا ہی ہے۔ تو یہ جو قطرہ قطرہ کر کے اس طریقے سے یعنی استحکام لایا جا رہا ہے کہ پہلے ریٹ کو ایک دم سویپ کر کے آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر اب اس کو یعنی کہا جاتا ہے کہ ہم کنٹرول کریں گے۔ 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے اور چلے گئے ہیں اور ان امپلائڈ ہو گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس وقت یہ الادین کا چراغ کہاں ہے۔ یعنی الادین کا چراغ جو ہے اس کو یہ سامنے ہونا چاہیے۔ عمران خان جو ہے جو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں یہ الادین کا چراغ نہیں آیا تو پھر شاید آئندہ کسی حکمران کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کرے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کی بات یہ ہے کہ
جس کا 700 یونٹس والوں کی سبسڈی ختم کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے نرخ بڑھانے ہیں، مہنگائی کرنی ہے، لوگوں کو بھوکا مارنا ہے. اور دیکھیں اب یہ بجٹ کے اندر کون سا معجزہ اس کے اندر نمودار ہوتا ہے، اور جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اب ان کی زندگی جو ہے وہ خاتمے کی طرف نہیں ہے بلکہ رہنے کی طرف ہے. شکریہ.